ٹھیک ہے. تو سسٹرز آج کا جو ہمارا اللہ کا نام ہوگا وہ ہوگا الشکور. لاسٹ ویک ہم نے جو اللہ کا نام کیے تھے وہ تھا البصیر. تو آج جو ہم اللہ کا نام کریں گے وہ ہے الشکور. اب الشکور کا معنی کیا ہے؟ الشکور یعنی نہایت قدردان. الشکور یعنی نہایت قدردان یا تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا. میں ریپیٹ کرتی ہوں. الشکور کا میننگ ہے نہایت قدردان یا تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا. یہ نام کس کا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کیا ہے؟ الشکور. جس کا معنی میں نے کیا بتایا؟ نہایت قدردان یا تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا یا بہت زیادہ بندوں کی قدردانی کرنے والا. اس کا مطلب ایسا ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی بھی نیکی کرے یا بندہ اللہ کی راہ میں تھوڑا سا بھی مشقت کرے، تھوڑی سی بھی نیکی کرے، تھوڑی سی بھی کیا کرے اپنا ایفرٹ ڈالے، تو اللہ اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ بڑھ کر بہت زیادہ اجر دیتا ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ اس کے بدلے میں بہت زیادہ بڑھ کر اجر دیتا ہے. اللہ بہت زیادہ اجر دیتا ہے ہر چھوٹی نیکی پر. یعنی تھوڑی سی عبادت اگر ہم اللہ کی کرے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ ہم کو بلند درجے دیتے ہیں. دنیا کی زندگی کتنی چھوٹی مدت کی نا ہماری دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ ایک جھپکے برابر ہے. ایک پلک جھپکنے جیسی کیا اتنی چھوٹی زندگی ہماری. اور کائنات یا قیامت کی زندگی کیسی ہے؟ ہماری ہمیشگی والی. اگر ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی دیکھیں تو یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ پل بھر کی ہے، بہت چھوٹی، بہت کم. اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس دنیا میں، اس چھوٹی سی دنیا میں ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہو نا تو اللہ تم کو اس کا اجر کیا دیتے ہیں؟ بہت زیادہ بڑھ کر دیتے ہیں. اللہ تم کو کیا دیتے ہیں؟ اس کا بدلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ کر دیتے ہیں. اللہ جو ہے تم کو کیا دیتے ہیں؟ بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں. اللہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ تم کو اس کا قیامت کا بدلہ دیتے ہیں جو کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس کے آگے ہمیشگی والا اللہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بدلہ دیتے ہیں. جہاں پر کیا ہے تھوڑی سی عبادت کریں گے تو اللہ آپ کو آخرت میں نعمت کا وعدہ کرے. دنیا میں تھوڑے پل کی زندگی میں تھوڑی سی نہیں، اتنی سی بھی نیکی کریں گے نا تو اللہ کیا کرے؟ آخرت میں نعمت دے رہے. ہمیشگی کی زندگی میں اللہ کیا دے رہے؟ نعمت دے رہے ہیں. یہاں پر لمیٹڈ ہے، نیکی بھی لمیٹڈ ہے، خوشیاں بھی لمیٹڈ ہے، زندگی بھی لمیٹڈ ہے. قیامت میں جو ہے ہر چیز ان لمیٹڈ ہوگی، ان گنت، بڑھ کر بہتر. اور اللہ ہم کو کہاں عطا کرے؟ وہاں پر عطا کرے. یہ ہے کون؟ اللہ. یہ ہے کون؟ الشکور. ہماری تھوڑی سی بھی، چھوٹی سی بھی جو کوشش ہے اللہ اس کو کیا کرتے؟ قبول کرتے ہیں. اللہ ہم کو اس کا اجر دیتے ہیں اور اجر دینے کے بعد اللہ ہم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں. میں عمل نہیں کہہ رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کوشش. صرف کوشش بھی چھوٹی سی ہم کرتے ہیں نا اس کا بھی بدلہ اللہ کیا دیتے ہیں ہم کو؟ اتنا بڑھ کر. قبول بھی کرتے ہیں اللہ ہم کو اس کا اجر بھی دیتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جاتے ہیں. ہم دنیا میں کیوں آئے؟ پروردگار کو راضی کرنے نا. ہم سب کیوں آئے؟ اللہ راضی ہو گئے تو کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں. اللہ راضی ہو گئے تو دنیا کائنات سب پالی ہم نے، کامیاب ہو جائیں گے ہم ایک رب کو راضی کر لیے. اور یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ تم صرف چھوٹی سی کوشش بھی کرتے ہو نا تو میں تمہاری اس کوشش کو بھی قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں تم کو اس چھوٹی سی کوشش کا بھی اجر دیتا ہوں اور میں تمہاری اس چھوٹی کوشش سے بھی کیا ہو جاتا ہوں؟ راضی ہو جاتا ہوں. میں تم سے رضامند ہو جاتا ہوں، میں تم کو معاف کر دیتا ہوں، ہے نا. الحمدللہ. تو ہم کیا کریں گے؟ الشکور کا مطلب ہے نہایت قدردان یا تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا یا بہت زیادہ قدردانی کرنے والا. اپریشیٹ، جو ہماری کیا کرتے؟ بہت قدردانی کرتے، جو ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں کا ہم کو کیا کرتے؟ بہت زیادہ اجر دیتے ہیں، جو ہماری بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ ہے، جو کیا ہے؟ الشکور. ٹھیک ہے، میننگ کلیئر ہے الحمدللہ سب کو؟ جو بھی سسٹم کا سوال تھا آپ کو کلیئر ہو گیا؟ اب ہم جو ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو اللہ ہے الشکور، یہ قرآن میں کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے. سورہ اسراء آیت نمبر 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد
جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی یہ جو اللہ کا نام کا جو صفت ہے، اللہ کیا کہہ رہے کہ نوح علیہ السلام بھی کیا تھے؟ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، شکر کرنے والے بندے تھے۔ اس سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ جو الشکور ہے، یہ اللہ کا جو شکر ادا کرنے کا جو صفت ہے، اللہ کا جو شکور ہونے کا صفت ہے نا، کہ اللہ کیا کرتے تھے؟ ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا کر دیتے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں کو، چھوٹے چھوٹے عملوں کو اللہ کیا کرتے؟ آسانی سے قبول کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ جو صفت ہے نا، قرآن میں کئی مرتبہ آتا ہے، اور زیادہ تر اللہ کا یہ جو صفت ہے نا، یہ غفور کے ساتھ آتا ہے، غفور الشکور ہے نا۔ کئی مرتبہ ہم نے پڑھا ہوگا نا، غفور الشکور ساتھ میں آتا ہے۔ یعنی اللہ کیا ہے؟ اللہ بخشنے والا بھی ہے، اور اللہ جو ہے وہ قدردان بھی ہے۔ یعنی اللہ بخشتا بھی ہے، اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے عملوں کا، ہماری نیکیوں کا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اللہ کیا کرتے؟ قدر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کا جو ہے وہ کیا آتا ہے؟ ساتھ میں آتا ہے، کتنی مرتبہ؟ شکور کے ساتھ۔ صفت یعنی کوالٹی۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اللہ کے نام، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے اسماء الحسنی ہے، اور یہ سارے اللہ کے اسماء الحسنی کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی خاصیت بھی ہے۔ صفت کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ہے نا۔ تو یہ جو خاصیت ہے، یہ صفت ہے، وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کہ شکور کون ہے؟ اللہ ہے۔ رحمان کون ہے؟ اللہ ہے۔ رحیم کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی کوالٹیز ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کا یہ جو صفت ہے کئی مرتبہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ غفور و شکور کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ شکور ہے، جو شکر کرنے والے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، جو ہماری شکر ادائی کرنے کا سب سے زیادہ کیا ہے؟ حقدار ہے۔ یعنی ہم کو سب سے زیادہ کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ اللہ ہمارے شکر کی قدردانی کرتا ہے، ہم کو انٹرٹائن کیا کرنی ہے؟ اللہ کی بھی ویسی ہی قدردانی کرنی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے سب سے زیادہ کیا ہے؟ ہمارے شکر گزار کا حقدار ہے، ہم کو کرنا ہی ہے۔ اللہ لفظ دوست جو کیا کرتے؟ شکر ادا کرتے۔ دو چیزیں کیا کہا اللہ نے ہم سے؟ صبر کرو، شکر کرو، اور تقوی رکھو، ہے نا۔ صبر، شکر، تقوی۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر شکر ادا کرنا ہے، ہر لمحے میں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے ہر تکلیف، ہر آزمائش پر صبر کرنا ہے، اور توکل اللہ، تقوی اور توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو اللہ کیا ہے؟ شکور ہے، یعنی ہم کو سب سے زیادہ شکر ادا کس کا کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ۔ یہ دیکھو آیت میں اللہ کیا کہہ رہے کہ نوح علیہ السلام کیا تھے؟ سب سے زیادہ اللہ کے شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ یعنی نبی جتنے بھی اس دنیا سے گئے، نبی جتنے بھی اللہ نے ہم پر بھیجے، یہ سب کیا تھے؟ یہ سب شکور تھے، یہ سب اللہ کی کیا کرتے تھے؟ شکر ادا کرتے تھے، چاہے کتنی بھی آزمائش کیوں نہ آتی تھی نبیوں پر، چاہے کتنا بھی نبیوں کو جھنجھوڑا کیوں نہیں جاتا تھا، وہ لوگ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی شکر ادائی کرتے تھے۔ وہ لوگ نے کبھی کیا نہیں کی؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ وہ لوگ نے کبھی جو ہے اللہ سے اف نہیں کیا، یا اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کیا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی وہ کیا تھے؟ اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جیسے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو اور عطا کرتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ توکل یعنی یقین، بس توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، اور تقوی یعنی اللہ کا ڈر۔ اور اللہ ہم کو کیا کرتے اور عطا کرتے؟ جب ہم کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب اللہ بندے کو کیا کرتا ہے؟ اور دیتا ہے۔ ہر چھوٹی سی رزق یا ہر چھوٹی سی چیز جو ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ ہم کو بڑھ کر اجر دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ دے رہے ہم اللہ کی راہ میں، اللہ ہم کو اسے بہت زیادہ بڑھ کر کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے، اسے بہت زیادہ بڑھ کر اللہ ہم کو کیا دیتے ہیں؟ اجر دیتے ہیں۔ الشکور جو ہے وہ عظیم قدردانی کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور ویسے ہی ہم کو بھی کیا کرنی ہے؟ اللہ کی قدردانی کرنی ہے۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی ہر نعمت کی قدر کریں گے، اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ دیں گے، اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ تھوڑا ہو یا کتنا بھی ہم اللہ کے راستے میں دے، اللہ اس کو کیا کریں گے؟ کبھی بھی کم نہیں کریں گے۔
چاہے ہمارے پاس کتنا بھی کم کیوں نہ ہو اور ہم کیا کریں اللہ کے راستے میں اس کو دے رہے ہو تو اللہ کبھی بھی کیا نہیں کریں گے, اس کو کم نہیں کریں گے. اگر ایک ہی ہو یا اس سے زیادہ ہو, جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ ایسا ہے کہ اللہ کیا کرتے ہیں, اس کی قدر کرتے. کیسی قدر کرتے اللہ؟ اللہ فرشتوں میں ایسے بندے کی کیا کرتے, فرشتوں اور ملائکاؤں میں ایسی بندے کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرشتوں اور ملائکاؤں کے مجمع میں ایسے بندے کی تعریف بیان کرتے ہیں اور دوسرے بندوں کے دلوں میں ایسے بندے کے لیے محبت پیدا کرتے ہیں. یعنی اللہ تو قدر کرتے ہی ہے, اللہ فرشتوں اور ملائکاؤں کے پاس بھی تمہاری کیا کریں گے, ذکر کریں گے کہ وہ تمہاری قدر کرے گی. یہ دیکھو میرا بندہ میری راہ میں کیا کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی کیا کر رہا ہے, میرے لیے وہ نیکیاں دے رہا ہے, چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی کیا کر رہا ہے, مجھے صدقہ خیرات دے رہا ہے نا. تو اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے بندوں کی فرشتوں اور ملائکاؤں کے پاس تو قدر کرتے ہی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں دنیا والوں میں بھی کیا کرتا ہوں, ایسے انسان کی قدر کرواتا ہوں. میں دنیا میں بھی کیا کرتا ہوں, ایسے انسان کے لیے دوسروں کے دلوں میں کیا کرتا ہوں, محبت پیدا کرتا ہوں, قدر پیدا کرتا ہوں کہ وہ انسان کیا کرے گا, ایسے انسان کے لیے بہت زیادہ بہترین محسوس کرے گا, ہے نا. ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کرتے, کچھ لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ایک الگ جگہ پیدا کرتا ہے اللہ. وہ کون کرتا ہے, وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں ایسی چیزیں کرے گا, جو میرا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوگا, جو میرے راستے میں صدقہ خیرات کرے گا, جو میرے راستے میں کیا کرے گا, شکر ادا کرے گا, جو مجھے دے گا, اللہ کہتا ہے جو کوشش بھی کرے گا, تو میں ایسے انسان کی کیا کرتا ہوں, ایسی قدر کرتا ہوں. یعنی انسان کے پاس اگر تھوڑا مال ہی کیوں نہ, اور انسان اگر اللہ کی راہ میں تھوڑا سا مال ہی کیوں نہ دیتا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے مال میں کیا کرتا ہوں, برکت عطا کرتا ہوں. تھوڑا سا مال کا بدلہ کیسا ہوگا, بہت زیادہ برکت ہوگی تمہارے مال میں, اگر ہم کیا کریں گے, اس میں سے زکوٰۃ دیں گے, خیرات دیں گے, صدقہ دیں گے, ہے نا. اور اللہ کہتا ہے کہ دیکھو مال بھی بہنوں ہم کو کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. دینے کی بھی توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے. اگر اللہ مجھے وہ مال نہیں دیتا تو میں شاید صدقہ خیرات نہیں کر پاتی. تو دینے کی توفیق بھی مجھے اللہ نے دی ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دیتے بھی ہو تو میں تم کو کیا دیتا ہوں, برکت دیتا ہوں. دینے کی توفیق بھی اللہ ہم کو دے رہا ہے, خرچ کرنے کی بھی توفیق ہم کو اللہ دے رہا ہے, اس کے بعد برکتیں بھی اللہ ہم کو دے رہا ہے. دیکھو اللہ ہم کو کیسے کیسے طریقوں سے نوازتا ہے, سبحان اللہ. اللہ ہم کو ہر طریقے سے نواز رہا ہے, چاہے وہ صدقہ کی اس میں کیوں نہ نواز رہا ہو, اللہ ہم کو برکت کیوں نہ دے رہا ہو, رحمت دے گا, مہربانی کرے گا, اللہ ہماری ذکر کرے گا, اللہ ہمارے اعمالوں میں لکھے گا. ایک چھوٹا خیرات, ایک چھوٹا صدقہ, ایک چھوٹا مال خرچ کرنا بھی اللہ کہتا ہے کہ تو کتنا کچھ دے رہا ہوں میں تم کو. اللہ ہماری ذکر بھی کر رہا ہے, اللہ ہم کو اس کا برکت بھی دے رہا ہے, اللہ ہمارے اعمال بڑھا رہا ہے, اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے, اللہ ہم کو بڑھ کر اجر بھی دے رہا ہے, اللہ ہم کو ان گنت چیزیں دے رہا ہے. لیکن ہم جو ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کنجوسی کرتے ہیں, حالانکہ مال بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے, توفیق بھی اللہ نے ہم کو دی ہے. تو ہم اللہ کے مال میں سے کیا اللہ کو نہیں دے سکتے؟ وہ تو اللہ کا ہی, اللہ چاہے تو ہم سے 2 سیکنڈ میں ایک پلک جھپکتے اللہ ہر چیز چھین سکتا ہے نا. مثال ہوتی نا انسان کی, انسان اپنے باغ کو کیسے سنبھال کے رکھتا ہے. ایک بارش, ایک آگ پڑ جائے, وہ باغ نشٹ تو جائے گا, اس انسان کا کچھ بچے گا نہیں اس کے پاس. تو ہم کیوں بچا کے رکھتے ہمارے مال, کیوں ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے, کیوں ہم سمیٹ کے رکھتے اس کو. اللہ چاہے اللہ ہم سے چھین لے, اللہ نے ہم کو دیا, اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور شکر ادا کیسے کریں گے, زبان سے اور اعمال سے. نمازیں پڑھیں گے, تسبیحات کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, تو اللہ ہم کو کیا کریں گے, برکتیں اور رحمتیں دیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ ہی کیا ہے جو کیا کرتے ہیں, ہمارے ایسی چیزوں کا قدر کرتے ہیں, اور اللہ ہی کیا ہے, مہربان ہے. اگر ہم انسانوں میں دیکھیں کہ انسان جو ہے, ہم اور آپ دوسروں کو, انسانوں کو راضی کرنے میں کتنی محنتیں کرتے ہیں, ہے نا, کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم چاہے وہ انسان کے لیے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر دے, ہے نا. ماں کہتی نا کتنی بار اپنی اولاد کو کہ بیٹا میں تیرے لیے بچپن سے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لوں, تو نے کبھی میری قدر ہی نہیں کیا. آج کل کی عوام کی اولاد اپنے ماں باپ کو آسانی سے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے, اپنے ماں باپ کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے, اکیلے چھوڑ دیتے, کبھی پلٹ کر لوٹ کر نہیں دیکھتے ان ماں باپ کو جنہوں کو پڑھایا, بڑا کیا, سنبھالا,
پال پوس کر اس قابل بنایا. جب بچے کیا ہو جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو ہی بھول جاتے ہیں, ان کو ہی چھوڑ دیتے. ہم انسان چاہے کہ انسان کے لیے کتنا بھی کچھ کیوں نہ کر لے, کتنا بھی سیکریفائس کیوں نہ کر لے, کتنا بھی دے کیوں نہ دے, خرچ کیوں نہ کر دے, وقت ہو, وہ ہماری محنتیں ہو, ہمارا کچھ بھی کیوں نہ ہو, ہماری زندگی کیوں نہ ہو, لیکن وہ انسان ہماری کبھی قدر نہیں کرتا ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, وہ انسان ہم سے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, دل پہ لے لیتے, ہماری مہربانیوں کو بھول جاتے, ہماری ان کی راہ میں کیے ہوئے ان کی مددوں کو بھول جاتے ہیں انسان چھوٹی سی بات کے. ہم بھی ایسے ہی بہن, کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی اچھا کیوں نہ کر لے, وہ انسان کی ایک غلطی کو ہم پکڑ لیتے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو وہ باقی اچھا ہے کیا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا, ہم اس کو کیوں بھول جاتے ہیں. لیکن دیکھو اللہ کیا کرتا ہے, ہماری چھوٹی سی نیکی کو بھی اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے, اللہ ہم کو اس کا زیادہ بدلہ بڑھ کر دیتا, اور اللہ کبھی بھولے گا نہیں. اللہ ہم کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت کے دن بھی عطا کرے گا, اگر ہم کیا کر لیں, اس کا شکر ادا کر لیں. اور اللہ کا اگر ہم شکر ادا کر لیں تو ہماری اللہ خطاؤں کو بھی کیا کر دیتے, درگزر کر دیتے ہیں. اسی لیے انسان کا شکور ہونا اور اللہ کے شکور ہونے میں کیا ہے, بہت فرق ہے. جو اللہ ہوتا ہے وہ انسان جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. یہ صفات جو ہے وہ صرف کیا ہے, صرف اور صرف اللہ کی, کیونکہ انسان جو ہے اللہ کے مقابلے کبھی نہیں ہو سکتا, اور ہم کو اللہ کے مقابلے کسی کو کبھی کھڑا بھی نہیں کرنا. اللہ کیا ہے, اللہ ہی اکیلے واحد الشکور ہے. کتنی مرتبہ ایسا درگزر یعنی معاف کر دینا, اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے. درگزر کرنا یعنی اگنور کر دینا, بھول جانا, فرگیٹ کر دینا, اس کو کہتے درگزر کرنا. وہ اللہ کر دیتے اگر ہم کیا کر لیں, اگر ہم شکر ادا کریں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نیتیں کرتے اور ہم عمل نہیں کرتے. کتنی بار ہم سوچتے ہیں نا کہ ارے میں کل روزہ رکھوں گی, یا میں آج نماز کے لیے اٹھوں گی, تہجد کے لیے اٹھوں گی نا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیتیں کرتے ہیں اچھے کام کے لیے, کہ میں آج باہر جاؤں گی, صدقہ کروں گی, یا کسی غریب کو کچھ دے دوں گی, یا کسی مسکین کی مدد کروں گی, یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیروں گی. ہم نیتیں کر لیتے ہیں, لیکن ہم وہ نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے. تو اللہ کہتا ہے میں تم کو اس پہ بھی اجر دیتا ہوں. سبحان اللہ, تمہاری نیتوں پر بھی اللہ تم کو کیا دیتے ہیں, اجر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ واحد ایسا ہے جو کیا کرتا ہے, ہماری دل کی باتوں کو جانتا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں اس پر بھی ہم کو اللہ کیا دیتے ہیں, جزا دیتے ہیں. ہمارے صرف سوچنے پر بھی اللہ ہم کو کیا دیتے ہیں, اعمال اور نیکیاں دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کوئی مسلمان جب اپنی پاک کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے, جب کوئی مسلمان اپنی پاک کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے, اور وہ جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے یا چڑھتا ہے, تو اللہ جو ہے وہ صدقہ اللہ کی ہتھیلی میں رکھا جاتا ہے. یعنی جب انسان کیا کرتا ہے, اللہ کی راہ میں اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ہے, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو ایسا جو صدقہ ہے وہ کہاں پہنچتا ہے, سیدھا اللہ کی ہتھیلی میں رکھا جاتا ہے. انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, دنیا میں دے رہا ہے, لیکن وہ کہاں جا رہا ہے, سیدھا اللہ کی ہتھیلی میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں خود اس کو قبول کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے, میں خود اس کو اپنی ہتھیلی میں لیتا ہوں. اور پھر اللہ کیا کرتے, اللہ کا ہاتھ تو اللہ کی جھولی کیسی وسیع ہے, تو اللہ کیا کرتے, اس نیکی کو اکٹھا کرتے, اپنے ہاتھ میں لیتے, اور پھر اللہ اس میں برکتیں دیتے, اللہ اس کو بڑھاتے ہیں. کیسا ایک انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اللہ اس کو بڑھاتا ہے. جیسے کہ ہم کیا کرتے, ایک بکری کو ہم چراتے, ایک بکری کو بڑا کرتے, پال پوس کر بڑا کرتے, اپنی اولاد کی پرورش کرتے, ویسا اللہ کیا کرتے, ہماری ایک نیکی کو بڑھاتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں ایک پہاڑ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ جیسا ہمارے نیکیوں کی کیا کرتے, قدردانی کرتے. ہم کتنی مرتبہ سوچتے ہیں نا کہ کیا اتنا چھوٹی سی چیز ہے, کیا بدلا دے گا اللہ مجھے اس کا, لیکن یہ ہم یاد رکھیں, ہم جو ہے نا اللہ پر بھروسہ رکھیں. یہ ہوتا ہے ہمارا توکل, اللہ پر بھروسہ. ہم یہ بات جان لیں کہ میرا رب بس شکور ہے, میرا رب چاہے نا تو مجھے اتنا سا بھی, ایک بلی کو بھی اگر میں پانی پلا دوں, تو ہماری نیت ہونی چاہیے کہ میں کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں, یا اللہ کی چیز ہے, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو کیا کر رہی ہوں, کھلا رہی ہوں یا پلا رہی ہوں, میں جو بھی کر. اور اس کا بدلہ اللہ ہم کو کیا دیں گے, اللہ ہم کو بہت بڑھ کر دیں گے. ہم کو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا,
ہم کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے کہ کیا چھوٹی سی نیکی کا کیا بدلہ دے گا اللہ مجھے. اللہ چاہے تو ہم کو 700 مرتبہ بڑھ کر دے، 7000 مرتبہ بڑھ کر دے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، یا اللہ ہم کو جنت الفردوس دے دے. اللہ کی جھولی اتنی وسیع. تو ہم کیا کریں گے؟ قدر کریں گے، ہم جو ہے مایوس نہیں ہوئیں گے، اور ہم ہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں انشاءاللہ اپنا بھی حصہ کریں گے. چھوٹے چھوٹے اعمالوں کا بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے. ہر چھوٹی چیز پر، ہر چھوٹے ایفرٹ پر، ہر چھوٹی کوشش پر اللہ چاہے تو ہمیں کیا کر دے؟ بخش دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان راستے میں سے چلتا ہوا جا رہا ہو اور وہ راستے میں سے ایک تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، تو اللہ جو ہے ایسے بندے کے لیے بھی نیکی لکھے گا. ایسی نیکی جو کیا ہوگی؟ اس کو جنت لے جائے گی. اگر کیا ہو، اگر ہم اور آپ راستے سے گزر رہے، ہم نے کیا دیکھ لیا؟ ایک بندے نے کیا دیکھ لیا تھا؟ ایک کانٹے دار درخت کو دیکھ لیا تھا، ایک تنے کو دیکھ لیا تھا، کانٹے دار تنے کو. وہ کیا تھا؟ ایک کانٹے دار ٹہنی تھی، اور اس نے کیا کر دیا؟ اس کو ہٹا دیا. تو اللہ ایسے انسان سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ ایسے انسان کو بخش دیتے ہیں یا جنت دے دیتے ہیں. میں اس پر آتی ہوں انشاءاللہ، یہ آپ کے سوال کے جواب پر آتی ہوں. اور اگر ایک انسان بہت برا ہی کیوں نہ، اس کے اندر بہت برائی کیوں نہ، وہ بہت برے کام ہی کیوں نہ کرتا، اور ایسا انسان اگر کیا کر لے؟ ایک جانور کو پانی پلا دے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا. ایک انسان بہت برا تھا، وہ بہت برائی کرتا تھا، بہت خطا کار تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک جانور کو پانی پلا دیا. تو اللہ نے اس کی پوری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے. سبحان اللہ. یعنی اللہ چاہے تو اللہ ہم کو کیا کر سکتے؟ کتنا بھی اجر دے سکتے ہیں، اور کتنا بھی اللہ چاہے تو ہماری قدردانی کر سکتے ہیں. یعنی تھوڑی پر اللہ ہم کو کیا دیتے ہیں؟ زیادہ اجر دیتے ہیں. مثلاً کے طور پہ جی آپ دعا بھی دے سکتے ہیں. دعا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. جزاک اللہ سسٹر. صدقے کی بہت سی چیزیں، صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، صدقہ جو ہے وقت کا ہوتا ہے. صدقہ جو ہے وہ دین، اگر مجھے ایک آیت آتی ہے اور اگر میں وہ آیت کسی اور کو سکھاؤں تو یہ بھی کیا ہے؟ میرے لیے صدقہ ہے. میں اللہ کے کام کو آگے بڑھا رہی ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ صدقے جاریہ ہے. ٹھیک ہے، ہم صدقے جاریہ کے سارے کام کر سکتے ہیں. قرآن میں جو ہے ایک نیکی، یس، ہیلپنگ ادرس از آلسو صدقہ. قرآن میں ایک نیکی جیسے کیا ہے؟ 10 نیکی کے برابر ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کہتے کہ ایک نیکی کرنا جیسے کیا؟ 10 نیکی کے برابر ہوگی، اور ایک برائی اس کو پاس اتنا بدلہ ہی ہوگا جتنا وہ برائی کرے گا. اور انسان جو ایک برائی کرتا ہے اس کو بدلہ کیسا ملتا ہے؟ ایک برائی کا ہی ملتا ہے. اور ایسے انسان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی ظلم نہیں ہوتا. یعنی اللہ کہتے کہ ایک اچھائی کا بدلہ کیسے؟ جیسے کہ 10. ایک اچھائی کریں گے ہم کو کتنا دیں گے اللہ؟ اجر 10 گنا زیادہ دیں گے، 10 اجر بڑھ کر دیں گے. لیکن ہم اگر کیا کر لیں؟ ایک برائی کر لے تو اس کا بدلہ کیسا ہوگا؟ ایک برائی جتنا ہی ہوگا. اللہ جو ہے اس پر ظلم نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے ایک نیکی کر لے تو اللہ اس کو 10 جو ہے مرتبہ بڑھ کر دیتے ہیں ہر نیکی کا، اور اللہ جتنا چاہے اس سے زیادہ بھی بڑھا کر دیتے. 10 کیا ہے؟ منیمم ہے. کم سے کم اللہ کیا دیتے؟ 10 دیتے. اور اللہ چاہے تو اس سے بہت زیادہ بھی بڑھ کر دے، 700 دے، 1000 دے، لاکھ دے، کروڑ دے، ملین دے، وہ اللہ کے اوپر. کم سے کم اللہ ایک نیکی بھی کتنا دیتے؟ 10 دیتے. تو سوچو اگر اللہ چاہے تو ہم کو کتنا دے سکتے. تو بہنوں اجر اور نیکی اور صدقے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا حصہ لکھانے سے ہم پیچھے نہ ہٹے. نیت ہی کر لے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نیت ہی کر لے کہ اللہ اگر میرے پاس ہوگا تو میں کروں گی. اس کا بھی انشاءاللہ اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ اللہ چاہے تو اجر دیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں بہت معمولی لگتی ہے، کچھ ایفرٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو بہت چھوٹے لگتے ہیں کہ کیا بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ ہمارے لیے اس کو کیا کرتے ہیں؟ بہت بہترین طریقے سے قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 100 سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ جو ہے ہمارے لیے 1000 نیکیوں کو لکھتے ہیں. میں ریپیٹ کرتی ہوں، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ ہماری 1000 نیکیاں لکھتے ہیں، یا اللہ ہماری 1000 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. یا تو 1000 نیکی یا تو ہمارے 1000 خطا معاف ہوتے ہیں.
دن بھر میں ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، ہم کتنی برائی کرتے ہیں، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ 5 منٹ، 4 منٹ، 3 منٹ، اور اس کا بدلہ اللہ ہم کو کیا دے رہے؟ 1000 خطائیں معاف یا 1000 نیکیاں۔ تو اگر ہم چلتے پھرتے دن بھر سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھے، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ دن میں پڑھ لے یا سونے سے پہلے پڑھ لے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری کیا کریں گے؟ خطاؤں کو معاف کریں گے۔ ہم کو کیا رکھنا ہے؟ ہم کو نیت رکھنی ہے کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں، اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر۔ میں نے یہ سنا تھا، اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر۔ اللہ چاہے تو 100 سے بڑھ کر بھی منیمم اللہ کا کیا ہے؟ 1000 ہے، اور اگر اللہ چاہے، اللہ کی مہربانی ہو، تو 1000 سے بہت زیادہ اللہ ہم کو عطا کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ہے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ بازار سے گزرے یا بازار میں داخل ہو اور بازار کی دعا پڑھے، میں یہ حدیث دیکھو آپ لوگ کی اسکرین پر موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں جائے اور یہ کلمات جو ہے اس کو لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کی 10 لاکھ برابر خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند کرتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو انسان یہ پڑھ لے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے 1 لاکھ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ دیکھو کیوں اللہ ایسا کرتے پتہ ہے؟ کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم کیا جا رہے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہم کو وہاں پر کیا دے رہے؟ لاکھوں کا فائدہ دے رہے۔ یہ جو کلمات ہم نے پڑھے، تو ہم نے کلمات کا مطلب ہم سب جانتے ہیں نا، یہ کیا ہمارا کلمات ہے، اس میں ہم کیا پڑھ رہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اور ہم اس بات کی کیا کرے؟ گواہی دے رہے کہ اللہ ہی کیا ہے؟ واحد ہے، جو کیا ہے؟ ہماری بندگی کی دعاؤں کی لائق ہے نا۔ اتنا سا کہنے پر اللہ ہم کو کیا دے رہے؟ لاکھوں اجر دے رہے۔ یا تو اللہ ہم کو لاکھوں اجر دیں گے، یا تو اللہ ہماری لاکھوں خطاؤں کو مٹا دیں گے، یا ہمارے لاکھوں درجے بلند کریں گے۔ اللہ جو چاہے، اللہ جیسا چاہے، ہے نا۔ کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہوتی ہے بہنوں جہاں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ عورتیں جب بازار میں داخل ہوتی ہے تو اتنا سامان، اتنی چیزیں، اتنی لسٹ لے کر جاتی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ہم جب دعا پڑھ لیتے تو اللہ کو لگتا ہے کہ یا اللہ کو لگتا ہے کہ میرا بندہ اسی بزی جگہ پر جانے کے بعد بھی، جہاں پر عام طور پر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم نے اللہ کو یاد رکھا، اور کیسا یاد رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ لاکھ نیکیوں کا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس اور بھی طریقے، جیسے کہ نماز کے بعد کے اذکار ہے، سوتے وقت کے اذکار ہے، یہ سب پڑھنے پر بھی ہم کو کیا ملتی ہے؟ آسانی سے اللہ ہم کو نیتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے جو ہے، قرآن میں ہر حرف پڑھنے پر جو ہے ہم کو کیا ملتا ہے؟ قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر ہم کو کیا ملتی ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یعنی الف، اس کا مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دیا؟ الف لام میم، یعنی یہ صرف کیا ہم سمجھتے الف لام میم ہم نے کہہ دیا، لیکن اللہ جو ہے ہم کو الف کہنے پر 10 نیکی، لام کہنے پر 10 نیکی، اور میم کہنے پر 10 نیکی، یعنی ہر حرف پر ہم کو 10 نیکی ملتی ہے۔ تو الف لام میم جو میں ابھی کہہ رہی ہوں، اس کا بدلہ کتنا ہوا؟ 30 نیکیاں جو ہے اللہ مجھے عطا کرتے ہیں۔ تو جب میں قرآن کی ایک سورہ پڑھوں یا میں قرآن کی آیتیں پڑھوں، تو اللہ جو ہے ہمارے ہر حرف کا کاؤنٹ رکھتے ہیں، اور اللہ ہم کو اس کے مثال پر بدلا دیتے ہیں۔ اتنا اجر اللہ ہم کو بڑھ کر بہنوں، ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ معمولی الف لام میم کہنا، یا ہمارے لیے معمولی قرآن پڑھنا، لیکن دیکھو اللہ ہم کو کتنا بدلا دے رہے ہیں اس کا؟ ہر حرف پر 10 نیکی دے رہے ہیں۔ کتنے حرف ہوتے ہیں نا ایک آیت میں، قرآن میں؟ ہر حرف پر اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ 10 نیکیاں دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ ہم کو ہر کام کے مقابلے میں بہتر جزا دیتے ہیں۔ کام چھوٹا ہو تو بھی جزا کیا ہے؟ اس کا بڑا ہے۔ جیسے وضو کے بعد دعا پڑھتے ہیں
تو اللہ ہمارے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ کیا ہے، صرف ایک چند الفاظ ہے لیکن اللہ کے لیے کیا ہے، بہت محبوب ہے. جو وضو کے بعد کی دعا آتی ہے وہ بھی یہی آتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہے نا. تو وضو کے بعد جو دعا ہے وہ اس میں بھی اگر ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بھی انسان کیا کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں. تو اللہ اس پر بھی کیا کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اس بندے کے لیے. چند الفاظ ہے لیکن دیکھو اللہ کو کتنے محبوب ہے، کیونکہ انسان جب یہ پڑھتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، شرک کی نفی کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے، شرک ہے نا. شرک کو اللہ پسند نہیں کرتا، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. اور جب انسان کیا کرتا ہے، شرک کی نفی کرتا ہے، تو اللہ کو وہ اتنا پسند ہے کہ اللہ ایسے انسان کے لیے کیا کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ کیا کرتے ہیں، ایسے انسان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وضو کے بعد کی دعا میں آپ لوگ کی اسکرین پر ڈال دیتی ہوں. ہاں، میں وضو کی دعا جو ہے آپ لوگ کی اسکرین پر ڈال دیتی ہوں. ایک سیکنڈ نا. جو سسٹر کو چاہیے آپ لوگ اسکرین شاٹ مار سکتے ہیں. ارے سوری، وہ ڈسپلے نہیں ہو رہا ہے. وضو کے بعد کی دعا آپ لوگ کی اسکرین پر ہے، وہ ہے اشہد لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے آگے بھی ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ وضو کے بعد کی جو ہے ہم کو ملتی ہے. یہ پڑھنے پر کیا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے اشہد اللہ الہ، یہ تو ہم سب کو آتا ہے نا، تو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجئے اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں یہ پڑھوں گی تو اللہ نے مجھے جنت جو ہے اللہ میرے لیے کھول دیں گے، اللہ نے اس کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کو اللہ سے کیا رکھنا ہے، لمبی لمبی امیدیں رکھنا ہے کہ اللہ کی کیا ہونی چاہیے، ہمارے نظروں میں اہمیت ہونی چاہیے، توجہ ہونا چاہیے. یہ بڑے الفاظ تو نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے، کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کے دروازے کھولنے کے لیے. جو شخص کیا کرتا ہے، صبح اور شام مسجد کی طرف جاتا ہے یا مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ ایسے انسان کی مہمان نوازی کی تیاری جو ہے وہ جنت میں کر دیتے ہیں. جو انسان کیا کرتا ہے، صبح شام کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، وہ انسان کو کیا لگتا ہے، دیکھو جو انسان جو ہے نا، جو عادی ہو جاتا ہے نا، ہیبچل ہو جاتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا. اگر ہماری اولاد ابھی بہت چھوٹی ہے اور بچپن سے ہم اس کو عادت ڈالیں گے نا مسجد میں نماز جا کے پڑھنے کا پانچوں وقت، تو جب وہ بڑا ہو جائے گا نا تو وہ اس کے لیے ایک زندگی کا ہیبٹ بن جائے گا، ایک اصول بن جائے گا. تو اس کے لیے کوئی بھاری کام نہیں ہے. وہ کیا سمجھے گا کہ میں تو بچپن سے کرتا رہا ہوں، تو ابھی بھی کر رہا ہوں، کیا ہو گیا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں، وہ تو نارمل سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے. لیکن دیکھو اللہ اس کا اجر کیا دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسے انسان کی مہمان نوازی کی تیاری کہاں کر لیتا ہوں، جنت میں کر رہا ہوں. وہ جب جب جا رہا ہے اس کی ویسی تیاریاں ہوتی جا رہی ہے. تو جو بچپن سے جوانی یا بڑھاپے یا موت تک جو ہے مسجد میں نماز پڑھے گا تو کیا بہترین خاطرداری کرے گا اللہ کے بندے کی، ہے نا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، نیتیں کریں گے اور ہمارے گھر کے بچوں کو، آدمیوں کو، سب کو کہیں گے کہ جا کے نماز ادائیگی کہاں کریں، انشاءاللہ مسجدوں میں کریں. مسجد جو ہے ہمارے گھروں سے چلا جا چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس پر محنتیں کریں گے. اس کے علاوہ ایسے بہت سے اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں. انشاءاللہ میں جو ان کو لائن وائز جاتی ہوں. پہلا وہ کہ جنت میں ایک ایسا کمرہ ہے جس کے باہر کے حصے سے اندر دیکھا جا سکتا ہے اور جس کے اندر کے حصے سے جو ہے اس کے باہر کے دروازے کو دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ اتنا بڑا کمرہ ہے کہ باہر سے اندر کا دروازہ، اندر سے باہر کا، یعنی اٹس نیور اینڈنگ، وہ ختم ہی نہیں ہوتا، اتنا بڑا کمرہ ہے. گوز آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. وہ کمرہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ باہر سے اندر، اندر سے باہر، آپ دیکھ سکتے ہو اتنا بڑا کمرہ اللہ نے بنایا. اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے، جو دوسروں کو کھلاتا ہے
جو سلام کو عام کر دیتا ہے، یعنی سب کو سلام کرتا ہے، سلام کو عام کرے، اور جو رات کو نماز پڑھے تب جب سب سو جائے. میں ریپیٹ کرتی ہوں، وہ بندہ جو کیا کرتا ہے، جو دوسروں کو کھلاتا ہے، جو سلام کو عام کرتا ہے، اور رات کو نماز پڑھتا ہے جب سب کیا ہو جاتے ہیں، جب سب سوتے ہیں. وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جو انبیاءوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت کے وعدے ہیں. جو انسان کیا کرتا ہے، تھوڑا خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا کے اجر دیتا ہے. اسپیشلی وہ لوگ جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں بنا کسی جو دوسروں سے کیا نہیں رکھتے، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے کہ ابھی میں اس کو 10 روپے دے رہی ہوں تو مجھے 20 روپے دے گی. یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا ہے ہم کو. میں اس کی آج مدد کروں تو وہ مجھے کل اس سے زیادہ مدد کرے. ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنی چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو فی سبیل اللہ مدد کرتے، جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے، یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے خرچ کرتے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں دیکھو اس کا مثال کیا دیا. اللہ قرآن میں اس کا مثال دیتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھ چڑھ کر عطا کرتا ہے، خوشادگی والا، علم والا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہر انسان جو کیا کرتا ہے اللہ کی راہ میں ذرا برابر بھی خرچ کرتا ہے، صرف فی سبیل اللہ کو راضی کرنے، تو اللہ کہتا ہے اس کے میں کیا کرتا ہوں، اس کے لیے 7 بالائیں نکلتے اور ہر بالائوں میں سے 100 دانے، یعنی ہر چھوٹی نیکی پہ کتنا اجر؟ 700. اب سمجھے، ایک میں نے بیج بوئی، اس میں اللہ نے کیا دیے؟ 7 بالائیں دیے، 7 شاخ نکلے، اور ہر شاخ میں سے کتنے دانے نکلے؟ 100 دانے. تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے. تو میرا ہر چھوٹے اجر پہ کتنا بدلہ دے رہے اللہ؟ مجھے 700 دانوں جتنا اجر دے رہے ہیں. یہ مثال اللہ کہاں دیتے ہیں؟ قرآن میں دیتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ خوشادگی والا، علم والا ہے. یعنی اللہ خوشی خوشی اپنے بندوں کو خرچ کرنے پر عطا کرتا ہے، بڑھ کر عطا کرتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو بیمار کی عیادت کرتے ہیں، یعنی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے 70,000 فرشتوں کی دعا ہے اور استغفار کا وعدہ ہے. ایسے انسان کے لیے کیا ہے؟ 70,000 فرشتوں کی دعا ہے، اور استغفار جو ہے وہ ایسے بندوں کے لیے وہ کرتے ہیں، اس کا اللہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کرتے ہیں. 5واں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹنی صدقہ کی. اس کی اونٹنی کیسی تھی؟ جس کے ناک میں کیا تھی؟ بالا تھی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے قیامت میں اس کو ایسی 700 بالاؤں والی جو ہے وہ اونٹنی ملے گی. سبحان اللہ. تو ایک اللہ کی راہ میں اونٹنی خرچ کرنے کا بدلہ بھی کیا ہے؟ 700. یعنی ہم جو اللہ کی راہ میں جو ہے ہم جو اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ سب کا بدلہ بھی اللہ ہم کو کیا دیں گے؟ بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ. پھر اس سے زیادہ کس کا ہے پتا ہے؟ 6واں وہ آتا ہے کہ جو جوڑے کی شکل میں اللہ کے لیے خرچ کرے. جوڑے کی شکل میں جو اللہ کے لیے خرچ کرے تو اس کے لیے جنت کے دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا، اور سارے دروازے اس کو بلائیں گے. یعنی جنت کے سارے دروازے اس کو کیا کہیں گے؟ دروازہ کہے گا کہ تو میری طرف سے آ. ایک کہے گا تو مجھ سے داخل ہو، ایک کہے گا مجھ سے داخل ہو. ایسے سارے دروازے کیا کریں گے؟ ایسے انسان کو پکاریں گے جو کیا کرے گا؟ جوڑوں میں اللہ کے لیے خرچ کرے گا. مثال کے طور پر ایک بکری کے بجائے 2 بکری صدقہ کرنا، ایک کپڑے کے بجائے 2 کپڑے صدقہ کرنا، ہے نا. ایسے انسان کو کیا کریں گے؟ سارے جو ہے جنت کے دروازے پکاریں گے اس کی طرف. 7واں وہ جو اللہ کی راستے میں قرض حسنہ دے، یعنی جو اللہ کے راہ میں کیا کرے؟ مال خرچ کرے. سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں اللہ کہتے ہیں ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور خوشادگی دیتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو اللہ کہتے کوئی ہے جو اللہ کو کیا کرے گا؟ لون دے گا. اللہ ہم سے قرض نہیں چاہ رہے. اللہ کیا کہہ رہے کہ کوئی ہے جو اللہ کو کیا کرے گا؟ بہترین قرضہ دے گا، جس کا بدلہ بھی اللہ کیا کریں گے؟ بڑھا چڑھا کر دیں گے. اللہ ہی وہ ہے جو کیا کرے گا؟ ہمارے مال کو بڑھائے گا،
یا ہمارے مال کو گھٹائے اور ہم کو اللہ کی طرف ہی لوٹ پہ جائے. یعنی یہ مال اللہ نہیں دیا, اللہ کیا کرے ہم سے کہہ رہے کہ تم مجھے کیا دو, قرض دے دو تمہارے مال کا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ ہم سے قرض کیوں دے رہے, کہہ رہے دینے کے لیے تاکہ اللہ ہم کو اس قرض کا بدلہ دے. جو اللہ ہی ہم کو عطا کرے اس میں سے اللہ ہم کو کیا کرے, تم مجھے تھوڑا سا حصہ دو تاکہ میں تمہیں اس کا بڑھا کر بدلا دوں. اگر میں اللہ کو میرے حصے میں سے جو اللہ مجھے عطا کرتا ہے 1 دیتی ہوں تو اللہ مجھے 700 دیتا ہے. تو اگر میں اللہ کو 20 دوں گی تو اللہ مجھے کتنا دیں گے, 14,000. کتنا بڑھا چڑھا کر اللہ ہم کو دیں گے اگر اللہ چاہے. اسی لیے ہم کو کیا نہیں کرنا ہے, تنگی نہیں کرنا ہے, بخیلی نہیں کرنا ہے, ہم کو بڑھا بڑھا کر کیا کرنا ہے, اللہ کے راہ میں دینا ہے. 8واں وہ جو اللہ کے لیے کسی کو کیا دیتا ہے, قرض دیتا ہے. اور جو ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو قرض دے تو قرضے کا اجر صدقے کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہوگا. یعنی جو قرضہ دینے پر ہم کو کیا ملے گا, صدقہ کا ثواب ملے گا 10 گنا بڑھ کر, اور قرضے کا جو ہے اللہ ہم کو 18 گنا جو ہے وہ زیادہ لکھا جاتا ہے. یعنی ایک قرضہ دینے پر مجھے صدقے کا ثواب بھی مل رہا ہے اور مجھے قرضہ دینے کا ثواب بھی مل رہا ہے. صدقہ دینے کا 10 گنا اور قرضہ دینے کا 18 گنا زیادہ بڑھ کر جو ہے مجھے ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. 9واں وہ جو قرض سے پر مہلت دے. یعنی اگر کسی انسان نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اور اگر میں اس کو مہلت دیتی ہوں کہ ہاں تم چلے گا آرام سے دو, میں اس سے گھڑی گھڑی مانگ نہیں رہی ہوں, اس کا وقت دے رہی ہوں کہ مجھے قرضہ اکٹھا کر چکا دے, تو ہر اس دن پر جو وہ مجھ سے قرضہ لیتا ہے, یعنی اگر اس نے مجھ سے آج قرضہ لیا اور اس نے مجھے 1 مہینے بعد لوٹایا, تو وہ جو 30 دن جو میں نے انتظار کری نا میرے مال کے لیے, تو اللہ کہتے اس ہر دن پر قرضے کے برابر جو ہے اس کے لیے صدقے کا اجر لکھا جائے گا. سمجھے آپ لوگ؟ یعنی ہر وہ دن جو میں اس کے پیسے لوٹانے کا انتظار کروں, یعنی اگر 30 دن کا صدقہ وہ مجھ سے لے گا تو ہر دن پر مجھے کیا ملے گا, ایک جو ہے ہر دن پر مجھے وہ صدقے کے برابر جو ہے اتنا اجر دیا جائے گا, اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی. 10واں وہ جو اللہ کی خاطر کوئی چیز کو چھوڑ دے. جو اللہ کی خاطر کوئی چیز کو چھوڑ دے. اگر کوئی انسان کوئی حرام چیز میں مبتلا تھا یا انسان جو ہے کوئی گناہ کی چیز میں مبتلا تھا اور وہ اللہ کی خاطر اس چیز کو چھوڑ دے, چاہے وہ چیز اس کو کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو, وہ اللہ کے لیے کیا کر دے, اس کو چھوڑ دے, تو اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کی میں بہترین قدردانی کرتا ہوں. 11 وہ ایک محل بنایا جائے گا جنت میں اس انسان کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے بجائے وہ حق پر ہو. یعنی انسان حق پر ہے, وہ جانتا ہے, لیکن وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے, بحث کو چھوڑ رہا ہے, جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کے لیے کیا ہے, محل ہے. اور جو انسان اور ایک انسان ایسا ہوگا جس کے لیے محل ہوگی جنت کے درمیان. وہ کون ہوگا جو کیا کرے گا, اللہ کے لیے جھوٹ کو چھوڑ دے گا. وہ مذاق کے لیے ہی کیوں نہ ہو, مذاق میں ہی جھوٹ کیوں نہ بول رہا ہو, لیکن وہ اللہ کے لیے کیا کرے گا, اس جھوٹ کو چھوڑ دے گا. تو اللہ کہتا ہے ایسے انسان کے لیے کیا ہے, جنت کے درمیان ایک محل ہوگا. پہلا کون تھا, وہ جو جھگڑے کو چھوڑ دے, وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو, ایسے انسان کے لیے جنت میں محل ہے. دوسرا وہ جس کے لیے جنت کے درمیان ایک محل ہوگا, وہ کون, جو جھوٹ کو چھوڑ دے حالانکہ وہ مذاق کے لیے کیوں نہ, بجائے مذاق کے لیے کیوں نہ ہو. اور ایک ایسا انسان ہوگا جس کے لیے جنت کے اعلیٰ منزل میں ایک محل ہوگا, وہ جو اخلاق میں اچھا ہو, جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے, ایسے انسان کے لیے کیا ہے, اعلیٰ منزل میں ایک محل ہوگا. تو ہم سب نیتیں کریں گے اور کوششیں کریں گے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو, ان کوالٹیز کو ہمارے اندر لائیں. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم کو یہ کرنا ہی ہے, کم از کم ہم کو کوشش کرنی, جھوٹ بولنے سے رکنا ہے جتنا ہو سکے. تو اللہ ہم کو ہماری کوشش کے بدلے بھی اللہ ہم کو نیکی دیتے. محل نہیں تو اللہ ایک گھر ہی بنا دیں گے ہمارے لیے. ایسی نیتیں ہم کو کیا کرنی ہے, اللہ سے رکھنی ہے. 12واں وہ جو کوشش کرتا ہو لیکن وہ کام پورا نہیں کر پاتا, جو کیا کر رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے پر وہ کام اس سے نہیں ہو پا رہا ہے, تو ایسے انسان کے لیے بھی کیا ہے, اجر ہے. یعنی وہ انسان جو کیا کرتا ہے, نیت کرتا ہے, میں سونے سے پہلے نیت کر کے سوں گی کہ میں کیا کروں گی, تہجد کی نیت کرتی ہوں کہ میں کیا کروں گی, صبح اٹھوں گی تہجد کے لیے, میں یہ نیت کر کے سوتی ہوں کہ میں کیا کروں گی, تہجد کو پڑھوں گی, اور میں نہیں اٹھ پاتی. تو اللہ جو ہے مجھے اس عمل کا ثواب بھی دیں گے, یعنی تہجد کے عمل کا ثواب مجھے اللہ دے دیں گے, اور اللہ مجھے نیند کے صدقے کا بھی ثواب دیں گے. اور اگر میں پڑھ لیتی ہوں اٹھ کر, تو مجھے جو ہے
نیند کے صدقے کا ثواب، عمل کا ثواب اور دعاؤں کا ثواب، تہجد کا ثواب اور بڑھ بڑھ کر اللہ مجھے عطا کریں گے. لیکن صرف نیت کر کے سونے پر بھی اللہ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ ثواب دے رہے. تو ان کم سے کم ہم کیا کریں گے؟ سونے سے پہلے کیا کر لیں گے؟ تہجد پڑھنے کی نیتیں کر لیں گے کہ اللہ جو ہمیں صبح اٹھنے کی کوشش کریں گے. اٹھا یا نہیں اٹھا وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں. ہم کو کیا کرنی ہے؟ کوششیں، محنتیں، مشقتیں کرنی ہے انشاءاللہ. 13واں وہ جو ایک نیکی کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جو کیا کرے؟ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ خوش ہو کے ایسے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ موقع دیتے ہیں. ایک نیکی اگر میں کروں گی نا تو اللہ مجھے کیا کرتے؟ اللہ میرے سے خوش ہو جاتے. تو اللہ مجھے اس کا بدلہ کیسے دیتے پتا ہے؟ کہ اللہ مجھے ایک اور نیکی کرنے کا موقع دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری ہر نیکی پر اللہ مجھے ایک دوسری نیکی کرنے کا موقع دیتے. وہ اگر میں نیکی کر لیتی ہوں تو اللہ مجھے تیسری نیکی کرنے کا موقع دیتے ہیں. کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جب کیا کرتے؟ ایک انسان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہم سے بہت سے جو ہے لوگوں کی زندگی کے ذریعے بناتا ہے. آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. ہم نیت نہیں کرتے لیکن اللہ ہم سے ایسے کام لے لیتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا اس کلاس میں آنا، ہم نے کتنی ساری چیزیں یہاں پر سیکھی نا. ہماری نیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرے. اور ہم نے کیا کی؟ اتنے سارے صدقہ خیرات پا لیے. اللہ ہم کو ایسے بہت سارے نیکی کے موقع دیں گے. آج ہم اسماء الحسنی میں، کل اللہ ہم کو قرآن کلاس کی طرف بلائیں گے. ہم وہاں بیٹھیں گے، اللہ ہم کو تیسری قرآن کلاس کی طرف بلائیں گے. اللہ ہم کو ایسے بہت سارے نیکی کے موقع دیں گے کہ ہم اپنے وقت کو کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں لگائے. تو اللہ کیا کرتے؟ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اسے خوش ہو کے کیا کرتے؟ اس کے لیے اور نیکی کے دروازوں کو کھولتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے سورہ الشورى میں آیت نمبر 23 میں، جہاں پر اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت قدر کرنے والا ہے. یعنی اللہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے بدلے اللہ ہم کو نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج انشاءاللہ ہم یہ سب نیتیں کریں گے بہنوں، محنتیں کریں گے، مشقتیں کریں گے کہ آج ہم نے جو سیکھا ہم کیا کریں گے؟ نیکیوں میں اضافہ کریں گے. ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے. جتنا بھی ہم سے نیکی کے کام ہو سکے ہم اس کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول کرے، کوششوں کو قبول کرے، اس کلاس میں آنے کو قبول کرے، سیکھنے کو قبول کرے، دوسروں کو پہنچانے والا بنائے، اور بولنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے.